صفحہ نمبر 143 اسلام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صفا کی طرف سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف سے آ نکلا۔ آپ کو دیکھ کر بہت کچھ سخت و سست کہا، مگر آپ نے ابو جہل کے ناشائستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب جاہلاں باشد خاموشی، اور تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت حمزہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت اور سست اور نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا۔ سنتے ہی حضرت حمزہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی۔ وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ حضرت حمزہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے۔ اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ سر زخمی ہو گیا، اور کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، میں خود ان کے دین پر ہوں۔ بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا، آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت اور سست کہا ہے، حمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض حاضرین مجلس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے حمزہ، کیا تم صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت حمزہ نے فرمایا، مجھ پر رسول اللہ کی حقانیت اور صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ میں کبھی اس سے باز نہ ہوں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت حمزہ یہ کہہ کر واپس گھر آئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ، تم قریش کے سردار ہو، تم نے اس صابی کا کیسے تباہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے مر جانا بہتر ہے۔ جس سے حمزہ کچھ تردد اور اشتباہ میں پڑ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل شانہ سے دعا مانگی، اللہم ان خان رشتو افا جہل و تصدیقہ فی قلبی والا فجعل لی مما وقعت فی مخرجہ۔ اے اللہ، اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے قلب میں ڈال دے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام شب اسی بے چینی اور اضطراب میں گزری، ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ جب کسی طرح یہ اضطراب اور بے چینی رفع نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوئے اور نہایت تضرع اور زاری سے دعا مانگی، اے اللہ، میرا سینہ حق کے لیے کھول دے، اس شک اور تردد کو دور فرما۔ دعا ابھی ختم نہ کرنے پائے تھے کہ یکلخت تمام خیالات باطلہ میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل اذہان اور ایقان سے لبریز ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے میرے لیے استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا، اشہد انک لصادق شہادۃ المصدق والعارف، میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ یقیناً سچے نبی ہیں، تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کی سی گواہی دیتا ہوں۔ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کو اعلان ظاہر فرمائیے۔ خدا کی قسم، مجھ کو دنیا و معافیہ بھی ملے تب بھی آپ کا دین چھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا۔ اور یہ شعر پڑھے، حمدۃ للہ حین ہدا فوادی الی الاسلام والدین الحنیف۔ اور میں نے خدا کی حمد و ثنا کی جبکہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین ابراہیمی کے قبول کرنے کی توفیق دی۔ لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیف، اس دین کی توفیق دی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے کہ جو بندوں کے حال سے باخبر اور ان پر مہربان ہے۔ اذا تلیت رسا علینا تعدد دمع ذلہ پہ الحسیف، جب اس کے پیام ہم پر پڑے جاتے ہیں تو کامل العقل انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ رسائل جا احمد من ہداہا بایاتا مبینۃ الحروف، وہ خدا کے پیام جن کو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے ہیں، جو صاف صاف اور واضح آیتیں ہیں۔
احمد مصطفی فینا متا فلا تغشو بالقول الحنیف، اور احمد مشتبہ خدا کے برگزیدہ ہم میں وہی واجب العطاط ہیں، جو حق وہ لے کر آئے ہیں ان کو درست کلامی سے نہ چھپاؤ۔ فلا اللہ نسلمہ لقوم ولما نقص فیہم بالسجوف، خدا کی قسم جب تک ہم تلوار سے فیصلہ نہ کر لیں اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہ کریں گے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے قریش یہ سمجھ گئے کہ آپ کو ایذا اور تکلیف دینا کوئی آسان نہیں۔ صفحہ نمبر 145۔ فائدہ: جس وقت عبداللہ بن جدان کی باندی نے حمزہ سے ابو جہل کے سخت اور سست کہنے کا واقعہ بیان کیا تو حمزہ غیظ و غضب سے بھڑک اٹھے۔ سیرہ ابن حشام مستدرک حاکم اور ایوان العصر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیظ و غضب ان الفاظ میں مروی ہے: فاحتمل الغضب لما اراد اللہ بہ من قرامہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اس لیے کہ اللہ نے ان کو کرامت اور شرف عطا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حق جل شانہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے قلب میں اپنے دشمنوں کا غیظ و غضب ڈالتے ہیں۔ ایمان کی میزان جب ہی سوا برابر جنی رہتی ہے کہ جب اس کا دایاں پلہ حب فی اللہ اور بایاں پلہ بغض فی اللہ سے بھرا رہے۔ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ وقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس ناچیز کے خیال میں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ میں تلازم ہے، ایک کا دوسرے سے انفقاق اور انفصال ناممکن اور محال ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی حب فی اللہ کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی بغض فی اللہ کا۔ حب فی اللہ مقصود بالذات ہے اور بغض فی اللہ مقصود بالعرض ہے، اس لیے حب فی اللہ کا ترازو ایمان کے دائیں پلہ میں اور بغض فی اللہ کا بائیں پلہ میں رکھا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 147، فصل اول یعنی فصل 1، اشاعت اسلام اور قریش مکہ۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن المطلب اور دیگر رؤسائے قریش نے مشورہ کر کے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا جو سحر اور کہانت اور شعرگوئی میں اپنے زمانہ کا یکتا تھا۔ عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہا: اے محمد، آپ کی حسب و نسب کے لائق و فائق ہونے میں کوئی تردد نہیں، مگر افسوس کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے۔ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آباؤ اجداد کو احمق اور نادان بتلاتے ہیں، اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے ابو الولید، کہو میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم مال و دولت کے ہاں ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری ہمسری نہ کر سکے گا، اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کر دیں، اور اگر عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اگر تم کو آسیب ہے تو ہم علاج کرائیں۔ آپ نے فرمایا: اے ابو الولید، کیا تم کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: اچھا، اب میں جو کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھ کو نہ مارو دولت درکار ہے اور نہ تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت و خیرخواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کونین کا باعث ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اور یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا آملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت آتينا طائعين فخزاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلام ہے جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف اور واضح ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے ناصح ہے جو سمجھدار ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لاتے، مگر اکثر لوگوں نے اس درجہ اعراض کیا کہ سنتے ہی نہیں، اور یہ کہتے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور آپ کے درمیان ایک بڑا حجاب حائل ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بس آپ اپنا کام کیجئے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، فقط حق کی دعوت پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزائیں نیست، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن حق تعالیٰ نے مجھ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے کہ تم کو جو بتلا دوں کہ تمہارا معبود ایک ہے، بس سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور غیر اللہ کی پرستش سے توبہ اور استغفار کرو۔ اور بڑی خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوگا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تمام زمین کو 2 دن میں بنایا اور اس کے لیے شریک تجویز کرتے ہو؟ یہی زمین کا بنانے والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنائے، اسی نے زمین میں برکتیں رکھیں، یعنی نباتات و حیوانات پیدا کیے، اور اسی میں ان کی غذائیں مقرر کی۔ یہ سب 4 دن میں ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے حقیقت حال کو بتلا دیا گیا۔ پھر یہ سب کچھ پیدا کر کے آسمان بنانے کی طرف توجہ فرمائی، اور اس وقت آسمان ایک دھواں سا تھا۔ اس کو موجودہ صورت پر بنایا، اور پھر آسمان اور زمین میں سب سے یہ فرمایا کہ میرے حکم کی طرف آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم نہایت خوشی سے تعمیل حکم کے لیے حاضر ہیں۔ بس 2 روز میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے احکام بھیجے، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، اور اس طرح کے شیاطین سے اس کو محفوظ کیا۔ یہ ہے تدبیر خدائے غالب اور دانا کی۔ بس اگر یہ لوگ آراز کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود پر میں نے نازل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے رہے، اور عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر ٹیکے ہوئے مبعوث سنتا رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آخری آیت
فَإِنْ آرزو پر پہنچے تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ دیا اور آپ کو قسم دے کر کہا اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ عتبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور سمود کی طرح اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سجدہ تک آیتیں تلاوت فرمائیں اور سجدہ تلاوت فرمایا۔ جب تلاوت ختم فرما چکے تو عتبہ سے فرمایا اے ابو الولید، جو کچھ سننا تھا وہ تم سن چکے، اب تم کو اختیار ہے۔ عتبہ آپ سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس آیا، لیکن عتبہ وہ عتبہ ہی نہ تھا۔ چنانچہ ابو جہل بول اٹھا کہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا، عتبہ تو صحابی ہو گیا۔ عتبہ نے کہا میں نے ان کا کلام سنا، واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، اور نہ کہانت، وہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اے قوم، اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں، عنقریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ قریش نے کہا اے ابو الولید، محمد نے تم پر سحر کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا میری رائے تو یہی ہے، تم جو چاہو کرو۔ نزول قل یا ایھا الکافرون۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ سے درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مزاحمت سے اور مذمت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کی یہ صورت ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجیے اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیجئے اے منکرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ابن جریر طبری کی روایت میں ہے کہ سورہ کافرون کے علاوہ یہ آیت بھی نازل ہوئی قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور خسارہ میں پڑ جائے گا۔ اے مخاطب، کبھی شرک نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا۔ مشرکین مکہ کے سوالات۔ مشرکین مکہ کے چند محمل اور بیہودہ سوالات۔ اس کے بعد قریش نے آپ سے یہ کہا خیر، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو منظور کیجئے۔ وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور سبزی اور شادابی کا کہیں نام نہیں، لہذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے آپ یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت پیدا ہو، اور شام و عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے، اور ہمارے آباء و اجداد اور خصوصاً کثیر انقلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا، اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔
قریش نے کہا اچھا اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خداوند ذوالجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بہبودی ہے، اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا اچھا تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اس پر عبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا۔ اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھا لاؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کی اعلان شہادت دیں تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہ کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 151، تحقیق انیق۔ حق جل وعلا نے جب کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ رسالت کے لیے براہین و دلائل اور آیات و علامات بھی عطا فرمائے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب کو زیغ و عناد سے پاک کر کے ان میں غور و فکر کرے تو اس کو نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، مگر ایسے براہین اور دلائل نہیں عطا کیے جاتے کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کی صدق اور سچائی کا یقین ہو جائے۔ اس لیے کہ مقصود تو ابتلاء اور امتحان ہے، اور امتحان اکتسابی میں ہے، یعنی جو ایمان آیات نبوت و علامات رسالت میں غور و فکر کرنے کے بعد لایا جائے، اسی ایمان و ایقان اور اسی تصدیق و اذعان پر جزا اور سزا کا مدار ہے۔ جو ایمان اور تصدیق اپنے اختیار اور ارادہ سے ہو شریعت میں اسی کا اعتبار ہے، اور جو تصدیق اضطراری اور بدیعی طور پر حاصل نہ ہو وہ شریعت میں معتبر ہے اور نہ عند اللہ و مطلوب ہے۔ محض حضرات انبیاء اللہ علیہم الف صلوات اللہ کے اعتماد اور بھروسہ پر فرشتوں کو حق جاننا یہ ایمان اختیاری اور تصدیق ارادی ہے۔
اور مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو حق جاننا، یہ اضطراری اور غیر اختیاری ایمان و تصدیق ہے جو شریعت میں معتبر نہیں۔ دار دنیا ابتلاء و امتحان ہے، لہٰذا حضرات انبیاء کرام کو ایسے معجزات عطا فرمانا کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی حقانیت کا ایسا یقین آ جائے کہ کسی معاند کو انکار کی گنجائش نہ رہے، یہ سراسر خلاف حکمت ہے۔ نیز بعثت انبیاء کا جو مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ اگر اضطراری ایمان مقصود ہوتا تو انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حق جل وعلا براہ راست اپنا کلام بندوں کو سنا دیتے، بلا واسطہ کلام الہی سن لینے کے بعد پھر کسی سے انکار ناممکن اور محال تھا۔ مشرکین مکہ اسی قسم کے دلائل و براہین چاہتے تھے کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراراً آپ کی نبوت اور رسالت کا یقین آ جائے۔ مثلا فرشتوں کا لوگوں کے سامنے آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت دینا، یا مردوں کا زندہ ہو کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا۔ اس قسم کی آیات اور علامات کے اظہار سے اس لیے انکار کر دیا گیا کہ ایسے معجزات کا اظہار حکمت اور مقصد بعثت کے سراسر منافی اور مباین ہے۔ نیز حق تعالی شانہ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم منہ مانگے معجزات دی جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے وہ اسی وقت عذاب الہی سے ہلاک کر دی جاتی ہے، جیسا کہ امم سابقہ کے واقعات قرآن عزیز میں جا بجا مذکور ہیں۔ کما قال تعالی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔ یہ خاص نشانیاں جو قریش چاہتے ہیں ہمیں ان کے بھیجنے میں کوئی معنی نہیں، مگر صرف یہ کہ پہلے لوگوں نے اس قسم کے معجزات دی جانے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا، اس لیے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی منہ مانگے معجزات دی جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو قدیم سنت کے مطابق یہ لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دیے گئے کہ جو امم سابقہ پر بھیجے گئے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ کوئی صفحہ کو آپ سونا بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس بار اللہ سے دعا مانگیں۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ اے نبی کریم، آپ ان سے فرما دیجیے کہ یہ جو چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں، اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قریش نے کہا ہم کو ضرورت نہیں، یہ تمام تر علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تفصیل ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ قریش مکہ کا علماء یہود سے مشورہ۔ قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات جاہلانہ اور معاندانہ تھے تو مشورہ کر کے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں استفسار کریں۔ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں۔ یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعہ ذکر کیا۔ علماء یہود نے کہا کہ تم 3 چیزوں کے متعلق محمد سے سوال کرنا۔ اول، وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کرو۔ دوم، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرو۔ سوم، روح کیا شے ہے۔ محمد اگر ان تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دیں، تیسرے سے سکوت فرمائے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں، ورنہ کاذب اور مفتری ہیں۔ نضر اور عقبہ فرحاں و شاداں مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے۔ آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا۔ با متقاضائے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ
یعنی اگر خدا نے چاہا کہنا بھول گئے۔ چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کاف کی آیتیں نازل ہوئیں، جس میں اصحاب کاف اور ذوالقرنین کا قصہ بالتفصیل بتلایا گیا، اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، قل الروح من امر ربی، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ نہیں سکتے، اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے اللہ کے حکم سے، جب بدن میں آ پڑے تو وہ جی اٹھا، جب نکل گئی تو مر گیا۔ اور بامتقاضائے بشریت جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لو، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ لو، تاکہ اس بھول کی تلافی ہو جائے۔ اس لیے ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ یاد آئے تو اس وقت کہہ لے، تاکہ اس سہو اور نسیان کا تدارک ہو جائے۔ 1 سال کے بعد انشاءاللہ کہنے کا یہ مطلب ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ 1 سال کے بعد طلاق اور عطاق میں تعلیق معتبر ہے، چونکہ حق تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہا کہ میں کل کو یہ کروں گا، خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو اس کی یہ تلافی یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ کہے، تاکہ مافات کی تلافی ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ طلاق اور عطاق، حلف اور یمین میں بھی 1 سال بعد انشاءاللہ کہنا معتبر ہے۔ امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ علیہما نے ابن عباس کی قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے، خوب سمجھ لو۔ روح اور نفس، صفحہ نمبر 153۔ روح کی حقیقت میں علماء کے بہت اقوال ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت سوائے خدائے علیم و خبیر کے کسی کو معلوم نہیں۔ حافظ ابن ارسلان متن الزبدین میں فرماتے ہیں، فالروح ما اخبر منها المجتبی فنا مسق المقال انہا عدبا۔ اس وقت یہ مقصود نہیں کہ اس بارے میں فلاسفہ اور اطباء کے مختلف اقوال نقل کر کے ناظرین کو حیرانی اور پریشانی میں ڈال دیا جائے، مقصود یہ ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلا دیا جائے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح اور نفس کے بارے میں کیا ہدایت کی ہے، اور کس حد تک ہم کو اس کے احوال اور اوصاف سے آگاہ کیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک روح ایک نورانی جسم لطیف کا نام ہے، جو بدن میں اس طرح جاری اور ساری ہے جیسے پانی گلاب میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلہ میں۔ جب تک یہ جسم لطیف اس جسم کثیف میں جاری و ساری ہے، اس وقت تک یہ جسم کثیف زندہ ہے، اور جب یہ جسم لطیف جسم کثیف سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جسم لطیف کا جسم کثیف سے اتصال اور تعلق رکھنے کا نام حیات اور زندگی ہے، اور مفارقت اور انقطاع تعلق کا نام موت ہے۔ روح کا جسم لطیف ہونا آیات قرآنیہ اور بے شمار احادیث نبویہ علی صاحبہ الف الف صلوات الف تحیہ سے ثابت ہے۔ مثلاً روح کا پکڑنا اور چھوڑنا، اور فرشتوں کا اس کے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھانا، اور روح کا مرنے کے وقت حلقوم تک پہنچنا۔ روح کے یہ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہیں، جس سے اس کا جسم ہونا صاف ظاہر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب مومنین کی روح قبض ہوتی ہے تو مومن کی نگاہ اس کو دیکھتی ہے۔ مومن کی روح پرند کی طرح جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے اور وہاں کے میوے اور پھل کھاتی ہے، عرش کی کندیلوں میں جا کر آرام لیتی ہے۔ مومن کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے دروازے تک اس کی مشائیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تک پہنچاتی ہے، اور کافر کی روح کو اسفل السافلین اور سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔
مومن کی روح کے لیے فرشتے جنت کا حریری کفن لے کر آتے ہیں اور کافر کی روح کے لیے موٹے ٹاٹ کا کفن لاتے ہیں۔ مومن کی روح معطر اور خوشبودار ہوتی ہے۔ فرشتوں کی جس جماعت پر اس کا گزر ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا پاکیزہ روح ہے، اور کافر کی روح متعفن اور بدبودار ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم قدس اللہ روحہ نے کتاب الروح میں روح کا جسم لطیف ہونا 116 دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ دلیل میں صرف کتاب اور سنت اور اقوال سلف کو پیش کیا ہے۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع اسی پر دلالت کرتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے اور سلیم اور فطرت صحیحہ اسی کی شاہد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام الحرمین نے بھی ارشاد میں روح کی یہی تعریف فرمائی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، اور اسی کو علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد کی مبحث معاد میں نقل کیا ہے۔ علامہ بقائی سر الروح میں امام الحرمین کے قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں علی ھذا لقول دل الخطاب والسنت واجماع الصحابہ ودالت العقل والفطرہ۔ کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور دلائل عقل و فطرت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو اس جسم کثیف میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اور شیخ عزو الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 154، ممکن ہے کہ تمام ارواح نورانی اور لطیف اور صاف و شفاف ہوں، اور ممکن ہے کہ نورانی ہونا ارواح مومنین اور ملائکہ کے ساتھ مختص ہو، کفار اور شیاطین کی ارواح نورانی نہ ہوں، جیسے کہ حدیث سور میں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام ارواح کو بلائیں گے، مسلمانوں کی ارواح روشن اور منور حاضر ہوں گی اور کافروں کی مظلم اور تاریخ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نورانی ہونا ارواح مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ارواح کفار ظلماتی ہوں گی، لیکن ممکن ہے کہ اصل فطرت کے لحاظ سے مومن اور کافر سبھی کی روح نورانی ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک مومن کی روح ایمان کی وجہ سے اور منور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان حقیقت میں ایک نور ہی ہے، اور کافر کی روح کفر کی وجہ سے تاریک ہو جاتی ہے، جیسے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اصل فطرت کے اعتبار سے کافر کی روح بھی نورانی اور بعد میں کفر اور شرک کی وجہ سے مظلم اور تاریک ہو جائے، کہ کفر کی حقیقت میں ظلم اور تاریکی ہے اور ایمان نور ہے۔ کما قال اللہ تعالی ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ آیت اس امر کی سری دلیل ہے کہ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے، اور قیامت کے دن مومن کے چہروں کا منور اور روشن ہونا اور کافروں کے چہروں کا سیاہ اور ظلماتی ہونا قرآن کریم میں مسرح ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ سب کچھ ایمان کے نور اور کفر کی ظلمت کے ظاہر کرنے کے لیے ہوگا، اور اسی وجہ سے ملائکۃ اللہ مومن کی روح کو سفید کفن میں اور کافر کی روح کو سیاہ ٹاٹ کے کفن میں قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ بہرحال آیات اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاعت کا رنگ سفید ہے اور معاصی کا رنگ سیاہ ہے۔ تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں۔ روح اور نفس میں فرق۔ بعض علماء کے نزدیک روح اور نفس ایک ہی شے ہیں، مگر علماء محققین کے نزدیک روح اور نفس دو علیحدہ علیحدہ شے ہیں۔ استاذ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق حمیدہ کے معدن اور منبع کا نام روح ہے، اور اخلاق ذمیمہ کے معدن اور سرچشمہ کا نام نفس ہے، مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں، جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں مشترک ہیں، مگر ملائکہ نورانی اور شیاطین ناری ہیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور شیاطین نار سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں صراحتاً مذکور ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں ایک نفس اور ایک روح کو رکھا، پس عفت، فہم، حلم، سخاوت اور وفا یہ سب چیزیں روح سے نکلتی ہیں، اور شہوت، طیش، صفاحت اور غصہ اور اس قسم کے تمام اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ روح سے ظاہر ہوتے ہیں اور اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز قرآن اور حدیث میں ذرا غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہوت اور صفاحت اور طیش اور اس قسم کے اخلاق ذمیمہ قرآن اور حدیث میں نفس ہی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، روح کی طرف منسوب نہیں کیے گئے۔ کما قال اللہ تعالی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، اور نفس حاضر کیے گئے ہیں ہر حرص اور بخل پر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو شہوتوں سے پاک رکھا سو بحشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیتوں میں شہوت، حرص اور ہوائے نفسانی کو نفس کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا تَشْتَهِي أَزْوَاجُكُمْ، اور یہ نہیں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا تَشْتَهِي أَرْوَاحُكُمْ أَحْضَرَتُ الْأَرْوَاحَ الشُّحَّ وَنَهِيَ الرُّوحُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ صفاحت کو ہی لے لیجئے، قال اللہ تعالی وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اس آیت میں صفاحت کو نفس کی طرف منسوب فرمایا، اور إِلَّا مَنْ سَفَحْتَ روحا نہیں ہے، روحا نہیں فرمایا۔ طیش اور غضب کو لیجئے، حدیث میں ہے کہ پہلوان اور قوی وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اور یہ نہیں فرمایا کہ روح کو پچھاڑ دے۔ نیز احادیث میں نفس سے جہاد کرنے کی بکثرت ترغیب مذکور ہے، اور جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا، مگر روح سے جہاد کرنا کسی حدیث میں نہیں دیکھا۔ نیز ایک ضعیف الاسناد حدیث میں یہ آیا کہ عَدِّوْ عَدُوَّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنبِكَ، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے مابین واقع ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں، اول تو نفس کا سب سے بڑا دشمن ہونا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نفس کا مقام دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس سے بھی روح کا نفس سے مغایر ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ روح انسان کی دشمن نہیں۔ دوسرے یہ کہ روح سر سے پیر تک تمام اعضاء میں جاری اور ساری ہے، پہلو کے ساتھ مخصوص نہیں۔ صفحہ نمبر 156۔ نیز خزیمہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس کا مقام دریافت کیا تو فرمایا قلب میں ہے۔ یہ حدیث طبرانی معجم اوسط میں متعدد اسانید سے مروی ہے۔ نیز حسد اور تکبر کو قرآن کریم میں نفس کی طرف منسوب فرمایا ہے، حسدا من عند انفسہم، حسد کی بنیاد پر جو ان کے نفسوں سے پیدا ہوتا ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق ان لوگوں نے اپنے نفسوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ نیز حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد ان النفس لامارۃ بالسوء، اس پر سراتن دلالت کرتا ہے کہ تمام برائیوں کا مادن اور سرچشمہ نفس ہے۔ یہ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ ان الروح لامارۃ بالسوء۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ روح انسان کو خیر کی طرف بلاتی ہے اور نفس شر کی طرف بلاتا ہے۔ قلب اگر مومن ہے تو روح کی اطاعت کرتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں وہاب ابن منبع سے منقول ہے کہ حق تعالی شانہ نے اول حضرت آدم علیہ السلام کا پانی اور مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں نفس پیدا کیا، بعد ازاں اس میں روح پھونکی۔ معلوم ہو کہ روح نفس کے علاوہ کوئی شے ہے، نیز روح عالم امر سے ہے اور نفس عالم خلق سے ہے۔ علامہ بقائی سرار الروح میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کتاب زاد المسیر میں سورہ زمر کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انسان مجموعہ ہے روح اور نفس کا۔ انسان نفس سے ادراک اور امتیاز کرتا ہے،
اور روح سے سانس لیتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں مگر روح کو قبض نہیں فرماتے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ انسان میں ایک روح ہے اور ایک نفس، اور ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے۔ سوتے وقت اللہ نفس کو قبض کر لیتے ہیں اور بیداری کے وقت واپس کر دیتے ہیں، اور جب اللہ سونے کی حالت میں کسی کے مارنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس نفس کو واپس نہیں فرماتے اور روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ روح کی شکل بعینہ وہی ہے جو انسان کی ہے۔ جس طرح جسم کے آنکھ، ناک، ہاتھ اور پیر ہیں، اسی طرح روح کے بھی آنکھ، ناک، ہاتھ اور پیر سب ہیں۔ اصل انسان تو روح ہے، اور یہ ظاہری جسم روح کے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں۔ جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لیے بمنزلہ آستین کے ہیں، اور ٹانگیں بمنزلہ پاجامہ کے ہیں، اور سر بمنزلہ ٹوپی کے، اور چہرہ بمنزلہ نقاب کے۔ عارف رومی فرماتے ہیں، جان ہما نور است و تن رنگست بو، رنگ و بو بگزار و دیگر آں بگو، رنگ دیگر شد و لیکن جاں پاک، فارغ از رنگست تو از ارکان خاک، عالم خالق است باسو و جہات، بے جہت دان عالم امر و صفات، بے جہت دان عالم امر صنم، بے جہت تر باشد آمر لا جرم، روح من چوں امر ربی مختفی است، ہر مثال کی بگویم منتقی است۔ ایذا رسانی، کفار کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علی اعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو قریش اس کو برداشت نہ کر سکے، اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ آپ کو اس قدر تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے کہ آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں۔ معجم طبرانی میں منیب غامدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لوگوں کو یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، مگر بعض بد نصیب تو آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آپ پر تھوکتے، اور بعض آپ پر خاک ڈالتے۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی، اس وقت ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ کے چہرہ انور اور دست مبارک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ آپ کی صاحبزادی زینب ہیں۔ بخاری نے اس حدیث کو مختصراً اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حارث بن حارث غامدی سے بھی مروی ہے۔ اس میں اس قدر اور زیادہ ہے کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اے بیٹی، تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ ابو زرعہ دمشقی فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجازم میں دیکھا کہ یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جسم مبارک سے خون آلود ہو گیا، جس میں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ وہ کہتا جاتا تھا، یا ایھا الناس لا تطیعوا فانہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ صفحہ نمبر 158۔ بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو تم اس کے دھوکہ میں نہ آنا، یہ تم کو لات اور عزا سے چھڑانا چاہتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرا برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ عروہ بن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبداللہ بن عمرو بن العاص سے یہ کہا کہ مشرکین نے حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہو اس کا ذکر کریں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ عقبہ بن ابی محیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے ابو بکر آئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے اور اپنی نبوت اور رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ فرعون اور حامان نے جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تو فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص نے جو مخفی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا یہ کہا کہ کیا ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حق تعالی شانہ نے اس قصہ کو سورہ مومن میں ذکر فرمایا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہا ایک مرد مسلمان نے جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو محض اس لیے قتل کیے ڈالتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ مسند بزار اور دلائل ابی نعیم میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اثناء خطبہ میں یہ فرمایا، بتلاؤ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ۔ حضرت علی نے فرمایا، میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا۔ سب سے زیادہ شجاع تو ابو بکر تھے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں، انت جعلت الآلہ الہ واحدہ، تو نے ہی تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جائے اور آپ کو دشمنوں سے چھڑائے۔ حسن اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور دشمنوں کے غول میں گھس پڑے۔ ایک مکہ اس کے اور ایک گھونسا اس کے رسید کیا، اور جس طرح اس مرد مومن نے فرعون اور حامان کو کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی طرح ابو بکر نے اس وقت کفار سے مخاطب ہو کر کہا ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، افسوس کیا تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بالذبح، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم جیسوں کے ذبح کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ دلائل ابی نعیم، دلائل بہقی اور سیرہ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کی یہ فرماتے ہی کفار پر سختہ عالم طاری ہو گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر سرنگوں تھا، اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ مسند ابی یعلا اور مسند بزار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر حمایت کے لیے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر کو لپٹ گئے۔ مسند ابی یعلا میں باسناد حسن حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابو بکر کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا۔ ابو بکر زخموں کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ طواف فرما رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ بن خلف حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ ان کے سامنے سے گزرے تو کچھ نازیبا کلمات آپ کو سنا کر کہے۔ آپ دوسری بار بھی ادھر ہی سے گزرے، تب بھی ایسا ہی کیا۔ جب آپ تیسری بار گزرے پھر اسی قسم کے بیہودہ کلمات کہے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ٹھہر گئے، اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم تم باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو کانپ نہ رہا ہو۔ آپ یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہوئے
اور ہم آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اس وقت آپ نے ہم سے یہ فرمایا ابشروا فإن اللہ مظہر دینہ ومتم کلمتہ وناصر دینہ ان ہؤلاء الذین ترون ممن یذبح بأیدیکم عاجلا فواللہ لقد رأیتہم ذبحهم اللہ بأیدینا الدال قطنی۔ بشارت ہو تم کو، اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلمات کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کو جن کو تم دیکھتے ہو ان قریب ان کو اللہ تمہارے ہاتھ سے ذبح کرائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے ذبح کرایا۔ یہ روایت دلائل ابی نعیم میں بھی مذکور ہے اور مختصراً فتح الباری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 160۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کوئی ایسا نہیں جو فلاں اونٹ کی اوج اٹھا لے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ میں جائیں تو وہ اوج آپ کی پشت پر رکھ دے۔ اس وقت قوم میں جو سب سے زیادہ شکی تھا یعنی عقبہ بن ابی معیط وہ اٹھا اور ایک اوج اٹھا کر آپ کی پشت پر ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا، اور مشرکین ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت 4-5 سال کی تھیں دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ سے اوج کو ہٹایا۔ آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور قریش کے لیے 3 بار بد دعا کی۔ قریش کو آپ کی بد دعا بہت شاق گزری، اس لیے کہ قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاص طور پر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن الولید کے نام بنام بد دعا کی، جن میں سے اکثر جنگ بدر میں مقتول ہوئے۔ بخاری شریف کتاب الطہارہ و کتاب الصلاۃ میں ایک روایت ہے کہ کپڑوں کی طہارت کا حکم یعنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ آیت اسی وقت اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا تھا، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لا کر ڈالا کرتے تھے۔ اسلام زماد بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زماد بن سالبہ ازدی زمانہ جاہلیت ہی سے آپ کے احباب میں سے تھے، منتر اور جھاڑ پھونک سے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد مکہ آئے، دیکھا کہ لڑکوں کا ایک غول آپ کے پیچھے ہے، کوئی ساحر اور کاہن کہتا ہے اور کوئی دیوانہ اور مجنوں بتلاتا ہے۔ زماد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں جنون کا علاج جانتا ہوں، آپ مجھ کو علاج کی اجازت دیجیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ہاتھ سے شفا بخشے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت کے خواستگار ہیں اور اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں۔ صفحہ نمبر 161۔ زماد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ان کلمات کا پھر اعادہ فرمائیے، خدا کی قسم میں نے بہت سے شعر سنے اور کہانوں کے بہت سے کچھ منتر سنے، لیکن واللہ اس جیسا کلام تو کبھی سنا ہی نہیں کہ کلمات تو دریائے فصاحت کے انتہائی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وَإِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس طرح زماد مشرف با اسلام ہوئے اور اپنی قوم کی طرف سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی کے 5 یا 9 سال بعد زماد بن سالبہ تحقیق حال کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ آپ نے زماد کے سامنے خطبہ پڑھا، زماد سنتے ہی
اسی وقت اسلام لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو گئے۔ دشمنان خاص، اعلان توحید اور اعلان دعوت کے بعد عام طور پر سارے ہی اہل مکہ آپ کے دشمن ہو چکے تھے، مگر جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان کے نام حسب ذیل ہیں: ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف یعنی بسران خلف، ابو قیس بن الفاقہ، عاص بن وائل، نضر بن الحارث، منبع بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، ابن الاستا، حقب بن العاص، عدی بن حمرہ۔ ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کی ہمسایہ تھے اور صاحب عزت و وجاہت تھے، آپ کی دشمنی میں سرگرم تھے، لیل و نہار یہی مشغلہ اور یہی دن تھی۔ ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ تین شخص سب سے بڑے ہوئے تھے۔ حق جل شانہ کی قدیم سنت ہے کہ جب کسی شے کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کی ضد اور مقابل کو بھی پیدا فرماتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ پیدا کیے تاکہ تم خدا کی قدرت کا کمال سمجھ لو۔ صفحہ نمبر 162۔ بس جس طرح نور کے مقابلہ میں ظلمت اور بلندی کے مقابلہ میں پستی کو پیدا فرمایا، اسی طرح خیر کے مقابلے میں شر اور ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو، اور ملائکہ کے مقابلے میں شیاطین کو پیدا فرمایا کہ حق اور باطل کا مقابلہ اور مارکا رہے اور لوگ اپنے ارادہ اور اختیار سے کسی ایک جانب کو قبول کریں۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک جانب کے قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں۔ اگر فقط حق اور اہل حق کو پیدا کیا جاتا اور باطل بالکل نیست و نابود ہوتا تو لوگ حق کے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے، جو سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ شریعت کا ہرگز یہ منشا نہیں کہ لوگ جبرن و قہرن اسلام لائیں۔ کما قال تعالی: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو تمام زمین والے ایمان لے آتے۔ اس لیے حق جل شانہ نے جب حضرات انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے مقابلہ کے لیے شیاطین الانس والجن بھی پیدا فرمایا، تاکہ دنیا حق اور باطل کا مارکا اور ہدایت اور گمراہی کے جنگ اور مقابل کو خوب دیکھ لے، اور اس مقابلہ کو خوب دیکھ لے اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے حق اور باطل میں سے جس جانب کو چاہے قبول کرے۔ ان آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں، کچھ شیاطین الانس اور کچھ شیاطین الجن ہیں۔ بس جس طرح ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ چاہیے اور اسی طرح ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون بھی ضروری ہے، ارباب منطق کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ قضیہ کا عکس لازم اور صادق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان خاص کا کچھ مختصر حال ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ابو جہل بن ہشام آپ کی امت کا فرعون تھا جس نے آپ کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ ابو جہل کی دشمنی کے کچھ واقعات گزر چکے اور کچھ آئندہ آئیں گے۔ مرتے وقت جو اس نے پیام دیا ہے، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ غزوہ بدر کے بیان میں آئے گا، اس سے ناظرین اکرام کو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا پورا اندازہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا۔ ابو جہل کہا کرتا تھا: میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی عزت والا اور سردار۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلج الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم
صب فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو، اور پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑو اور اس سے کہو کہ چکھ اس عذاب کو، تو بڑا معزز و مکرم ہے۔